حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا ہے۔ یہ تقریباً آج سے 20 روز ہو چکے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان نویں جائزہ جو مذاکرات تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک پاکستان اور IMF کے درمیان قرض معاہدہ طے نہیں پایا۔ پاکستان نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی سے ضمنی بجٹ منظور ہو چکا ہے۔ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، لیکن فی الحال IMF سے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی دے رہی۔ اس سلسلے میں وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی میڈم، بتائیے گا کہ بھارت پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، یہاں پر انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں اور وزیر اعظم کشکول لے کر پھر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کہ بھارت جو بھی کہہ رہا ہو، ان کو تو ہر چیز پاکستان میں نگیٹو ہی چاہیے ہوتی ہے۔ البتہ شکر اللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہم نے اب تک اپنی ساری آبلیگیشنز پوری کری ہیں، اور میں یہ بات بالکل ایمفیسائز کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک ہماری کوئی بھی ایسی انٹرنیشنل آبلیگیشن نہیں ہے جو پاکستان نے پوری نہیں کی، اور الحمدللہ ہم آگے بھی اپنی ساری کمٹمنٹس پوری کریں گے، اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہم آنر نہیں کریں گے۔ رہی بات یہ کہ اب ہماری IMF وغیرہ سے بات چیت چل رہی ہے، فائنل اسٹیجز پہ ہے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہوگا۔ آگے بات اب جسے کہنا چاہیے فائنل اسٹیجز پہ ہیں، اور ہم نے جتنے پرائر ایکشنز IMF نے کہے تھے وہ ہم نے لے لی ہیں تقریباً سارے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک منی بجٹ 170 بلین روپے کی ٹیکس موبلائزیشن کا ہم لے آئے، اور وہ کل نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا، اس کی نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئیں، اور اب وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری باقی پرائر ایکشنز تھے کہ سبسڈیز ہم وڈرا کریں گے ایسے طبقات سے کہ جو بالکل لوور سیگمنٹ انکم سیگمنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہم بھی اس کو آنر کریں گے۔ اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کیبنٹ سے اپروول ہو گئی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات رہ گئی ہے بڑی جس سے IMF کا پروگرام جسے کہنا چاہیے کنکلوژنس کی طرف نہ جائے، کنکلوڈ نہ ہو۔ ہم نے سارا کر لیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ چھوڑیے، پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ بڑا ریزیلینٹ قوم ہے ہم، اور ہم نے پہلے بھی کئی کرائسس دیکھیں اور مجھ سے اچھی طرح نکلے، اور یہ بھی ایک میکرو اکنامک اسٹریسفل سچویشن ہے، لیکن ریئلائز یہ کریں کہ اس وقت گلوبلی بہت سی اکانومیز ان میکرو اکنامک اسٹریسز میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بہت سے وجوہات جو ہیں انٹرنیشنل ہیں، یوکرین وار ہے، سپر سائیکل ہے، پھر جو ایک گلوبل ریسیشن کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا، جو انفلیشن کا انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا، جیسے فیڈ نے اپنا ایکسچینج انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ بڑھا دیا تھا، اس کی امپلیکیشن کرنسیز پہ جو ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس میں بہت ساری چیزیں گلوبلی اور ملک بھی فیس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان بھی کر رہا ہے، ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے اس سے باہر نکلنے کی، ہم انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ یہ جون میں ختم ہو رہا ہے پروگرام، ہم جون کی بات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا، جو موقع ہوگا انشاءاللہ ٹائملی ڈیسیشن لے لیں گے اور اس پہ آگے بات چیت ہوگی۔ یہی کر رہے ہیں ہم نے، کوشش ہی کی ہے کہ جو 170 بلین کے ہم ٹیکسز لے کر آئیں، ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، جو اس کے کنزمپشن کے آئٹمز ہوتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، ان پہ ہم ٹیکسز نہیں بڑھائے ہم نے، اور ہم نے لگژری آئٹمس پہ زیادہ بڑا انکریز کیا ہے، جو کنزیومر ڈیوریبلز ہیں اس پہ زیادہ بڑا انکریز کیا ٹیکسیشن پہ، جو کہ ویسے بھی عام آدمی استعمال نہیں کرتا۔ دوسرا پھر ہم GST میں بھی وہی صرف GST بڑھایا جو 17% جس پہ لگتا ہے، اس سے نیچے جو کنسیشنری ریٹ ہے اس پہ نہیں بڑھایا ہے، جو عام کنزمپشن کی اشیاء ہے اور فوڈ آئٹمس ہے، کھلا ہوا جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس پہ نہیں لگائے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے۔
دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے MD صاحبہ نے کہ سبسڈیز کم ہونی چاہیے جو کہ انٹارگیٹڈ ہو، اور وہی ہم کرنے والے ہیں۔ ہم جو یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جو بجلی اور گیس وغیرہ کے نرخ بڑھ رہے ہیں وہ ان لوگوں پہ پڑ رہے ہیں کہ جن کا کنزمپشن زیادہ ہے، یعنی عام آدمی جو کم استعمال کر رہے ہیں ان پہ وہ ریٹ نہیں بڑھیں گے، نہ بجلی کے نہ گیس کے، تو وہ ان کو ہم ابھی بھی سبسڈائز کریں گے۔ تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم اس طرح آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور جو ان کے پاس ابیلٹی ہے پے کرنے کی وہ پورے نرخ دیں گے، تاکہ ہم آئندہ جو سرکولر ڈیٹ کے عذاب میں پڑی ہوئی ہے یہ ملک اور یہ اکانومی جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں نکل پا رہے ہیں، یہ ہم اس میں کوئی ایڈیشن نہ کریں۔ جو فلو ہے اس کو مینیج کرنا ہے اب تک کا، آئندہ اس میں کوئی فلو نہ ہو یہ ہمیں انشور کرنا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام نہ ہونے سے پاکستان کی معیشت پر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے سرمایہ کار، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی آپ رپورٹ دیکھیں تو 40% سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گر رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑا اور خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام بحال نہیں ہو رہا، اور مزید پاکستان کو IMF کی کون سی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں جب وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ قوس پاشا سے یہ پوچھا گیا کہ آئندہ دنوں میں شرح سود میں کتنا اضافہ ہوگا تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ بھی سن لیں۔ یہ پوائنٹ ہے کہ وہ تو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ڈیسیشن نہیں ہے، وہ انفیکٹ اسٹیٹ بینک کا بھی ڈیسیشن نہیں ہے، وہ تو MPC کا ڈیسیشن ہے۔ تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ جب میٹ کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا پچھلے 3-4 مہینے میں MD IMF کا بیان آیا۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہی DHL نے پاکستان سے اپنے آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو خاص طور پر DHL کے ذریعے پاکستان امپورٹ کرا رہا تھا اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں بھی ایک مالی بحران دکھائی دے رہا ہے۔ کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پر سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے جو واجبات ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل مزید ڈیٹیلز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک بات پاکستان بار بار یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ دوست ممالک پاکستان کی مدد کریں گے، خاص طور پر چین اور سعودی عرب پاکستان کی مالی معاونت کریں گے۔ IMF کے جو حکام ہیں وہ چین اور سعودی عرب کے علاوہ جو دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک IMF کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ جب 30 جون 2024 آئے گا، 30 جون 2023 آئے گا تو اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہوں گے، کیونکہ IMF قرض پروگرام جب ختم ہوگا 30 جون 2023 کو تو اس وقت تک شرط یہ ہے کہ پاکستان کے پاس $16 ارب ہونے چاہیے زر مبادلہ میں۔ تو دو بنیادی شرائط ہیں جن کے اوپر پاکستان اور IMF کے درمیان اس وقت بھی مذاکرات جاری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستان کو بہت جلد اپنی شرح سود کو بڑھانا ہوگا، اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اوپر اتفاق بھی کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ اب حکومت پاکستان کو اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق کرنا ہوگی کہ 30 جون 2023 کو جب مالی سال ختم ہوگا تو اس وقت پاکستان کے قومی خزانے میں کتنے ارب ڈالرز ہوں گے۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے یا پھر اگلے ہفتے کے دوران پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام بحال ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوگا، اور بعد میں جب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا تو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کی منظوری دے گا، اور پھر مارچ کے آخر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو قرض کی قسط ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن فی الحال پاکستان کی معیشت بحران کا شکار ہے اور مسلسل غیر یقینی کی صورتحال اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔
چل رہی تھی